بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزیرہ نمائے عرب کے کافر اور یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری طرح تنگ کرتے تھے، ستاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہراساں کرتے تھے اور بددل کرنے کے لیے طرح طرح کے نفسیاتی حربے استعمال ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملوں کی بھرمار کر دی گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے کالے جادو اور خطرناک سحرکاری سے بھی کام لینے کی سر توڑ کوشش کی گئی۔ اس زمانے میں لبید بن عاصم اور اس کا خاندان کالے جادو اور سحرکاری میں بہت شہرت حاصل کر چکا تھا۔ یہودی اور منافق ہونے کے ناطے سے مدینہ کے یہودیوں سے اس کے بہت قریبی مراسم تھے۔ سن 7 ہجری کے لگ بھگ خیبر کے بعض یہودی مدینہ آئے۔ انہوں نے لبید کو یہودیوں پر ظلم کے مسلمانوں کے جھوٹے قصے سنائے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے یہودیوں پر بہت مظالم ڈھائے ہوئے ہیں، انہیں ان کے من گھڑت افسانے سنائے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ خیبر کے یہودیوں ساحروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار جادو کیے، مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ انہوں نے لبید کو یقین دلایا کہ اس ایسا کایا جادوگر ہی ان کی پریشانیوں کا علاج کر سکتا ہے۔ لبید کی مٹھی اشرفیوں سے گرم کرتے انہوں نے فرمائش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے کسی بہت ہی خطرناک قسم کے جادو سے کام لیا جائے۔ جادوگر لبید اس گندے کام کے لیے فوراً آمادہ ہو گیا۔ انہی دنوں ایک سادہ مزاج یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خدمت کے لیے آیا کرتا تھا۔ لبید کے عیار ٹولے نے اس یہودی لڑکے سے جلد ہی رابطہ قائم کر لیا۔ انہوں نے اس کی وساطت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور سر کے کچھ بال بھی حاصل کر لیے۔ ان دونوں چیزوں پر جادو کا عمل کر دیا گیا، جس میں لبید کے مشہور جادوگر بہنوں نے بھی حصہ لیا۔ جادو شدہ کنگھی اور بال کھجور کے ایک نر گوشہ میں لپیٹ دیے گئے اور سب چیزوں کو جادو کے خاص عمل سے زروان میں واقع ایک ویران کنویں کی تہ میں ایک بڑے پتھر کے نیچے چھپا کر رکھ دیا گیا۔ اس جادو شدہ سامان کے علاوہ یہ 2 اشیاء بھی کنویں میں رکھ دی گئیں۔ نمبر 1، جادو شدہ رسی کا ایک ٹکڑا جس پر 11 گرہیں بند گئی تھی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مومی پتلا جس میں باریک سوئیاں جا بجا چھپو دی گئی تھی۔ لبید کا جادو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور سیرت کے نبی پہلو کو کس طرح متاثر کرنے میں قطعی ناکام رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول نمازوں کی امامت فرماتے رہے، قرآن و سنت کی تبلیغ و ہدایت باقاعدہ جاری رہی، مگر کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر جادو کے ناروا اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب سی درد محسوس کرنے لگے جو رفتہ رفتہ شدت اختیار کرتی چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ کمزور پڑنے لگا، وزن کم ہوتا گیا، بینائی بھی کافی متاثر معلوم ہوتی تھی۔ یہ تکلیف دہ کیفیت تقریباً 1 سال جاری رہی۔ ان دنوں جسمانی درد میں شدت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خشوع و خضوع سے صحت یابی کی دعائیں مانگتے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوطگی کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی خطرناک چال سے آگاہ کر دیا۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لبید کے جادو کا توڑ بھی بتا دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت کو زروان کنویں کی جانب روانہ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موقع پر پہنچ گئے۔ کنویں کا پانی مہندی کے پتوں کی طرح گہرا سرخ ہو چکا تھا۔ سارا پانی بہہ نکال دیا گیا۔ پتھر کے نیچے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور سر کے بال برآمد کر لیے گئے۔ 11 گرہوں والی رسی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوئیوں والا پتلا بھی کنویں سے باہر نکال لیا گیا۔ یہ کام ہو چکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورۃ الناس کی تلاوت شروع کر دی۔ ان میں سے ان 2 سورتوں کا ترجمہ یہ ہے: سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، کہو میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہو میں انسان کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، انسانوں کے فرما روا کی، انسانوں کی حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔
جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ خواہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ ان دو صورتوں کی تمام آیات کی مجموعی تعداد 11 بنتی ہے۔ دونوں صورتوں کو ملا کر موزتین کہتے ہیں۔ جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موزتین کی آیات ایک ایک کر کے تلاوت فرماتے جاتے، تو رسی کی گرہیں خود بخود کھلتی جاتی اور مومی پتلے کی سوئیاں بہہ نکلتی رہتی۔ موزتین کی 11 صورتوں کی تلاوت کے اختتام پر جادو کی رسی کی 11 گرہیں کھل چکی تھی اور مومی پتلے کی ساری سوئیاں بہہ نکل چکی تھی۔ اس عمل کے مکمل ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت فوراً حشاش بشاش ہو گئی اور انہیں ایسے محسوس ہوا جیسے کسی طویل اذیت سے ایک دم نجات ملی ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ کو لبید کی اس خطرناک شرارت کا پتہ چلا تو وہ اسے ختم کرنے کو اٹھ کھڑے ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید کو بلا بھیجا۔ اس نے اپنی مذموم حرکت کا اعتراف کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور اس نصیحت کرتے فرمایا کہ انسانوں کے خلاف اس طرح کے جادو ٹوٹ کے استعمال کرنا بہت بری حرکت ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔